جج صاحب پاکستان کی یہ حکمران شریعت اللہ الخالدہ کی مخالفت کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے، مسلمانوں کے ٹیکس کے، مسلمانوں کے پیسوں سے، مسلمان حکومت کے پیسوں سے مندروں کو بناتے ہوئے اور گرجا گھروں کو بناتے ہوئے، ان کے اوپر کروڑوں روپے کے فنڈز لگاتے ہوئے ان کو حیا نہیں آتی ہے، لیکن دوسری طرف مساجد کو مسمار کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس ملک پاکستان کو جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اس کا دستور بنایا گیا، قرآن مجید کو اس کا آئین بنایا گیا، اور آئین نے کتاب و سنت اس کے خلاف قانون سازی نہ کرنے کی ضمانت دی ہے۔ اس ملک کے اندر آئے روز ہم ایسی باتوں کو سنتے ہیں جو آپ جیسے مجھ ایسے گناہگار لیکن اللہ کے دین سے محبت کرنے والے کے سینے کے اوپر، دل کے اوپر چھریاں چلنے کے مانند ہے۔ ہماری ایک عدلیہ کے سربراہ نے کراچی کے اندر ایک مسجد کو گرانے کا حکم جاری کیا، اور اس مسجد کو گرانے کے حکم کو جاری کرنے کے بعد یہ کہا گیا کیونکہ یہ سرکاری زمین کے اوپر بنایا گیا تھا، اس پلاٹ کے اوپر مسجد کو قائم کیا گیا تھا، اس لیے 7 دنوں کے اندر اندر اس مسجد کو گرایا جائے گا۔ علماء دین، مختلف مکاتب فکر کے علماء اور اس علاقے کے خصوصیت کے ساتھ فرزندان اسلام، وہ آج تک برسر احتجاج ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی پارک کی، کسی تفریح گاہ کی ضرورت نہیں، بلکہ اس مسجد کی ضرورت ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا کیا جا رہا ہے، اور ایک بات ان کے سامنے رکھ کر کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات سچی ہے لیکن مراد جھوٹی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مسجد وہ کسی غیر کے پلاٹ کے اوپر نہیں بن سکتی، وہ کسی کی زمین کے اوپر نہیں بن سکتی، وہ حکومت کی زمین کے اوپر نہیں بن سکتی۔ سچی بات یہ ہے، بالکل درست ہے، وہ کسی کے پلاٹ کے اوپر نہیں بن سکتی، اور حکومت کی زمین کے اوپر بھی زبردستی اس کو قائم کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر جس مقام کو میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جب زمین کے اوپر حکمرانی قائم کرو، جب زمین کے اوپر تمہیں حکمرانی ان کو دی جائے، تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر اقام الصلاۃ، اللہ کے ہاں سجدہ کرنے کی جگہ کو تعمیر کریں، مسجد کو تعمیر کریں، مسجد کو بنائیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا آج والی سمجھنے والے، ان کے دور کے اندر بھی اور گزشتہ حکمرانوں کے دور کے اندر بھی مساجد کے خلاف قانون سازی تو ہوئی، کبھی مساجد پہ لگے لاؤڈ سپیکروں کے خلاف، کبھی ان کے فنڈز کے خلاف، کبھی مدارس کو ری ریگولائز کرنے کے حوالے سے، کبھی ان کو قومی دھارے کے اندر لانے کے نام پر اکنامکلی ان کو مسمار کرنے کی سازش کی گئی۔ لیکن آج تک حکمرانوں نے کبھی مساجد کو بنانے کے ساتھ کوئی تعلق اور نسبت کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے، معزز جج صاحب نے ریمارکس دیے اور کہا جس کو مسجد بنانی ہے اپنے پیسوں سے بنائے۔ آج سے پہلے کس نے تم سے پیسے مانگے ہیں؟ یہ مساجد، یہ اللہ کے دین کے قلعے، یہ مدارس اللہ کے فضل و کرم سے، یہ اللہ کے دین کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے مسلمانوں نے اپنے چندوں سے، اپنے مال سے، اپنی کمائی سے اللہ کے فضل سے تعمیر کروائے ہیں، اور آج تک ان کے خرچ وہ مسلمانوں کی جیبوں سے چل رہے ہیں۔ آج تک
سچی بات تو یہ ہے کبھی علماء دین کو تم سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ مدارس مساجد کے بلوں کو تم ان کے اندر کوئی سبسڈی ہی جاری کر دو. مساجد مدارس کے بل کئی مرتبہ کمرشل میٹرز کے ذریعے ان کے بلنگ کی جاتی ہے، لیکن علماء نے کبھی صدائے احتجاج کو بلند نہیں کیا ہے. لیکن آج افسوس کی بات ہے جج صاحب، پاکستان کی یہ حکمران شریعت اللہ الخالدہ کی مخالفت کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے، مسلمانوں کے ٹیکس کے، مسلمانوں کے پیسوں سے، مسلمان حکومت کے پیسوں سے مندروں کو بناتے ہوئے اور گرجا گھروں کو بناتے ہوئے، ان کے اوپر کروڑوں روپے کے فنڈز لگاتے ہوئے ان کو حیا نہیں آتی ہے، لیکن دوسری طرف مساجد کو مسمار کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم گناہگار ہیں، ہم کمزور ہیں، کم ہمت ہیں، لیکن علی وجہ البصیرہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے، یہ کوئی صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. بات کر رہا تھا، کہتے ہیں کسی کے پلاٹ کے اوپر قبضہ نہیں کرنے کی اجازت. ایک مسجد جو 40 سالوں سے چل رہی ہے، اس بدبخت کو پکڑو جس نے اس وقت اس کو بنانے کی اجازت دی تھی. آج اللہ رب العزت اس کا گھر تعمیر ہو چکا، 40 سال سے اس سے دعوت اور تبلیغ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. انشاءاللہ وہ مسجد بھی قیامت کی دیواروں تک آباد رہے گی، اور اللہ رب العزت کے جتنے بھی گھر ہیں قیامت کی دیواروں تک آباد رہیں گے، انشاءاللہ آباد رہیں گے. اور یہ مسجدیں اور یہ ایسے بدبخت حکمران ہیں، مجھے کہاں یاد آئے، یہ ظالم خود مسجد وزیرخان کے باہر رقص کرواتا رہا، اور جب ایک ماڈل کی تصویر اپلوڈ ہوئی اور سکھ کمیونٹی نے افسوس کا اظہار کیا یا غم کا، غصے کا اظہار کیا، تو فواد چودھری کہتا یہ ہے کہ جناب اس اداکارہ کو معافی مانگنی چاہیے، یہ سکھوں کی جو ہے اس نے ان کے دلوں کو، ان کے سینٹیمنٹس کو تکلیف پہنچائی ہے. مسلمانوں کے کوئی جذبات نہیں ہے، اور یہ شرک کے اڈے. حقیقت بات کرنے جا رہا ہوں. مذاہب ان کی جتنی عبادت گاہیں ہیں، ان کے چار دیواری کے اندر جو وہ کام کرتے ہیں اس کا ہم احترام کریں گے. ان کو امن کی ضمانت دینا یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن اللہ کی قسم کوئی چھوٹی سی مسجد جہاں پہ شاید مشکل سے 4 10 15 لوگ ہی صرف نماز پڑھ سکتے ہوں، کعبہ کا رب گواہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری کائنات کے گرجا گھر اور پوری کائنات کے مندروں سے افضل ہے، اور کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. ایک شرک کے اڈے، اللہ کی بغاوت ایک جگہ پہ ہوتی ہو، اللہ کے دین کو مسمار کیا جاتا ہو، تم ان کے تقدس کی باتیں تو کرو، اور جہاں پہ اللہ کے دین کی صداؤں کو بلند کیا جاتا ہو، ان کے تقدس کی تمہیں پرواہ بھی نہ ہو، وہاں پر تم آزادی اظہار رائے اور ایکشنز کی آزادی کی باتیں کرتے نظر آؤ. ایسی آزادی انشاءاللہ ہمیں قبول، ایسی آزادی ہمیں قبول